بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شادی ازدواج ایک ایسی شے ہے کہ جس کی جگہ دنیا کی کوئی شے پر نہیں کر سکتی۔ مسلمان کے لیے دین اسلام سے مشرف ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت شادی ہے، ازدواج ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے جوانوں کو شادی کی طرف ایک خاص توجہ اور اس کو آسان سے آسان بنانے کی ترغیب دلائی ہے۔ جہاں دین اسلام نے شادی کو آسان بنانے کے لیے قانون، احکام اور دستورات جاری کیے ہیں، وہیں کچھ مثالی نمونے بھی پیش کیے ہیں جو کہ ہمارے لیے حجت ہیں، تاکہ لوگوں کو عمل کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ آج ہم مولا علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی پر نظر کریں گے اور جو آپ کی ازدواجی زندگی کے بہترین نکات ہیں ان کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ تو یہ جو ازدواجی زندگی ہے، اس کو پائیدار، محکم، مضبوط، قائم اور دائم رکھنے کے لیے جو سب سے پہلی اور اساسی چیز ہے وہ ہے مزاج کا ایک ہونا۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا، مزاج ایک ہوں، فکر ایک ہوں، خیالات ایک ہوں، اس کو کہتے ہیں کفو، یعنی دونوں کا کفو ہونا۔ لیکن بعض حضرات یہ تصور کرتے ہیں کہ کفو یعنی دونوں لوگوں کے خاندان بلند ہوں، خاندان ایک ہوں، بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، دونوں خوبصورت ہوں، دونوں ایک جیسے ہوں، دونوں کے پاس گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، اس کو کفو سمجھتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ کفو نہیں ہے، بلکہ اصل کفو یہ ہے کہ دونوں ہم مزاج ہوں، دونوں ہم خیال ہوں اور دونوں دیندار ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ ایسا دیکھا جاتا ہے اور بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ جب ایک بڑا نمازی ہوتا ہے دونوں میں سے اور ایک بالکل بے دین اور بے نمازی ہوتا ہے۔ تو سب سے اساسی شرط جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ دیندار بھی ہونا چاہیے، بااخلاق بھی ہونا چاہیے، ہم مزاج بھی ہونا چاہیے۔ یہ کامیابی زندگی کے لیے ایک پہلا اصول ہے۔ اگر کفو ہونے کا معیار ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ خوبصورتی ہے، یہ بلند خاندان سے تعلق رکھنا ہے اور اس کے علاوہ دینداری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف کفو یعنی دونوں خوبصورت ہوں اور اچھے خاندان سے تعلق ہو، تو اگر اس بات کو مانیں تو مدینے میں بہت ساری خوبصورت لڑکیاں تھیں کہ جن کا بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق تھا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے کسی کو پسند نہیں فرمایا اپنے لیے۔ اور اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے نہ جانے متعدد رشتے تھے اور سب کے سب اکابر صحابہ میں سے تھے، بڑے بڑے قبیلوں سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن جناب فاطمہ زہرا راضی نہیں ہوئی، نہ جناب زہرا راضی ہوئی اور نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقط جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی ذات، ایسی شخصیت تھی کہ جو مولا علی علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی روحانی اور باطنی خوبصورتی کو درک کر سکتی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو جناب آدم سے لے کر آج تک زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، زہرا کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ دونوں امام علی اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے تو رسول اللہ مولا علی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی، آپ نے زہرا کو، فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کیسا پایا؟ تو اب دیکھیے کہ مولا علی علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، اطاعت خدا میں، عبادت خدا میں بہترین ساتھی مجھ کو مل گیا۔
غور کیا آپ نے کیا کہا مولا نے کہ بہترین ساتھی اطاعت خدا کرنے میں، خدا کی عبادت کرنے میں مجھے بہترین ساتھی مل گیا۔ تو یہ ہے اصل کفو، عبادت میں برابر، اطاعت میں برابر، فکر میں برابر، مزاج میں برابر۔ جہاں اخلاق میں اور عبادت اور اطاعت میں دونوں ایک ہوں تو وہاں اگر لوگ تنگ دستی میں بھی ہوتے ہیں تو بادشاہی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مین وجہ ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر آئے، کوئی رشتہ تمہارے پاس آئے، یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے تو تم اس کے اخلاق کو دیکھو، اس کی دینداری کو دیکھو۔ اگر اس کا اخلاق اور اس کا دین آپ کو پسند آ جائے تو اب اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دو۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہاں آپ نے شادی نہیں کی، یعنی دین کو پسند کرنے کے بعد، اس کا اخلاق کو پسند کرنے کے بعد اب بھی اگر آپ نے شادی نہیں کی اپنی بیٹی کی وہاں، تو اب زمین پر فساد ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اچھے رشتے کے انتظار میں، ڈاکٹر انجینئر کی چاہت میں اپنی بیٹیوں کی شادی میں تاخیر نہ کرو۔ دیکھیے، اچھے رشتے کی سب کو تلاش ہوتی ہے، لیکن اچھا رشتہ وہ ہونا چاہیے جو دین اسلام کی نظر میں اچھا ہے، وہ نہیں جو ہماری نظر میں اچھا ہے۔ اس لیے کہ جہاں اچھے کی بات آتی ہے وہاں ہمارے ذہن میں صرف یہی خیال آتا ہے کہ زمیندار ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن دین اسلام اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ دین اسلام کی نظر میں اچھا رشتہ کیا ہے کہ دیندار ہونا چاہیے، با اخلاق ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، ہم مزاج ہونا چاہیے۔ تو جب ایسا رشتہ آئے کہ جو با اخلاق ہوں، با کردار ہوں، دیندار ہوں، تو وہاں پر زیادہ تاخیر بیٹی کی شادی میں نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر تاخیر کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ لوگ انتظار میں ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ شادی کریں، کسی انجینئر کے ساتھ شادی کریں، پھر دن گزرتے گزرتے ایسا ہو جاتا ہے کہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھاتا پیتا ہی مل جائے تو کوئی رشتہ بتائیے گا تاکہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ جب دن گزرتے گزرتے یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بھلے ہی کوئی کھاتا کماتا نہ ہو، کوئی کام نہ کرتا ہو، بس کوئی ایسا رشتہ دیکھ لیجئے کہ جو ہاتھ پاؤں سے صحیح سالم ہو۔ جب شادی ہو جائے گی، ذمہ داری محسوس کرے گا تو خود کمائے گا، کھائے گا، کمائے گا۔ بس ایسا مل جائے کہ جو ہاتھ پاؤں سے صحیح سالم ہو۔ کیا کہنے؟ اگر یہی عقل اور یہی فکر آپ نے 10 سال 15 سال پہلے سوچ لی ہوتی کہ جس سے ہم شادی کریں گے، جب اس کی شادی ہوگی اور اس کے اوپر ذمہ داری آئے گی تو وہ خود سے کھائے گا، کمائے گا، کچھ نہ کچھ کام انجام ضرور دے گا۔ تو اگر یہی فکر ہم نے کئی سال پہلے سوچ لی ہوتی تو آج کئی لوگ نانا بن گئے ہوتے اور کئی لوگ نانی بن گئی ہوتی۔ لیکن افسوس کہ یہ عقل جو ہمیں آئی ہے وہ کئی سال، 10 سال، کم سے کم 10 سال گزرنے کے بعد آئی ہے۔ تو رسول نے کیا فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کیا، آپ نے دیکھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ دیندار ہے، بااخلاق ہے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زمین پر فساد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ادھر لڑکیاں گھر بیٹھی رہیں گی اور دوسری طرف لڑکے بیٹھے رہیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس معاشرے میں طرفین میں غیر شادی شدہ لوگ ہوں تو وہاں پر فساد ہونا الزامی ہے، وہاں پر گناہ ہونا الزامی ہے۔ تو یہی چیز لڑکی میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اس میں بھی جب لڑکی کو انتخاب کریں تو اس میں بھی کیا دیکھنا چاہیے؟ اخلاق دیکھنا چاہیے، اس کی بھی دینداری دیکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بد اخلاق عورت ہو اس سے شادی مت کرو، اس کے ساتھ نکاح مت کرو جو بد اخلاق ہو۔ اور پھر دوسری حدیث میں آیا ہے تو یہاں دینداری کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ انسان دیندار ہونا چاہیے، یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے انتخاب رشتہ کا، کہ با اخلاق ہو اور اس اخلاق کے ساتھ ساتھ دیندار ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ ایک حدیث میں ہے
کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ پہلی دولت مال کی وجہ سے، کہ ایک لڑکی ہے بڑی امیر ہے مالدار ہے تو لوگ اس سے شادی کرتے ہیں، کا ایک مال کی وجہ سے شادی ہوتی ہے. دوسری جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، خوبصورتی کی وجہ سے ہے کہ ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے، شہرت ہے، بہت خوبصورت ہے تو اس کی شادی ہوتی ہے. تیسری شادی جو ہوتی ہے کی جاتی ہے عورت سے، وہ حسب و نسب سے کی جاتی ہے کہ اچھے خاندان کی ہے، حسب و نسب والی ہے، اس سے شادی کی جاتی ہے. اور چوتھی دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ دیندار ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیندار کا انتخاب کرو، دیندار کا انتخاب کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ مال دولت کا انتخاب کریں گے تو آپ کو صرف اور صرف مال دولت ملے گی. اگر آپ جمال خوبصورتی کا انتخاب کریں گے تو آپ کو صرف خوبصورتی ملے گی. اگر آپ حسب و نسب کا انتخاب کریں گے تو آپ کو صرف خاندان ملے گا. لیکن اگر آپ دین کا انتخاب کریں گے تو آپ کو اللہ جمال بھی، خوبصورتی بھی عطا فرمائے گا، مال دولت بھی عطا فرمائے گا، خاندان بھی عطا فرمائے گا اور دین بھی آپ کو عطا فرمائے گا. لہٰذا توجہ جو دلانی چاہیے وہ دین کی طرف ہونی چاہیے، دیندار کا انتخاب کرنا چاہیے. اب ایک چیز اور ہے جو اس رشتے کو، ازدواجی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے، اور یہ چیز ہم کو کائنات کے اس عظیم اور لاسانی جوڑے یعنی جناب مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھنے کو مل جائے گی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مہر و محبت. اس پر توجہ فرمائیے گا خاص کہ جو مہر و محبت وہ چیز ہے جو ازدواجی رشتے کو بڑا مضبوط کرتی ہے، بڑا مستحکم بناتی ہے. مولا علی علیہ السلام ایک شعر میں فرماتے ہیں، اس کا یہ ترجمہ ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے کہ میں اور فاطمہ زہرا ایک آشیانے کے 2 کبوتر کی طرح تھے. ہم صحت و سلامتی سے ساشار تھے لیکن زمانے نے ہم کو جدا کر دیا. بے شک زمانہ دوستوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے. دیکھیے کیا مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا مثال دے رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام کتنی محبت آمیز مثال دی ہے کہ ہم فاطمہ اور میں 2 کبوتر کی طرح ایک آشیانے میں تھے، ایک اچھے دوست تھے. اور یہ محبت ایسی صفت ہے کہ جسے اللہ نے ہر انسان کے باطن میں قرار دیا ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ روم میں آیت نمبر 21 میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ فرماتا ہے کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورت کو، بیویوں کو پیدا کیا، خلق کیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. پھر اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان، تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس بات میں نشانیاں ہیں. اب دیکھیں عزیزان گرامی، اگر آپ اس آیت کے پس منظر پر جائیں، اس کی تفسیر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی زندگی سے مصائب و آلام کو کم کرنے کے لیے اور اس کی ایام زندگی کو بڑے اچھے سے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ گزارنے کے لیے اسی کی جنس سے بیویوں کو پیدا کیا. اسی کے جنس سے، کیا مطلب اسی کے جنس سے؟ یعنی نوع انسانی سے. یعنی اللہ نے انسان کا شریک حیات انسان کو بنایا ہے، حیوانوں کو نہیں بنایا. حیوان انسان کے شریک حیات نہیں ہے، بلکہ انسان کا شریک حیات انسان ہے، مرد کا شریک حیات عورت ہے. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی قدرت کاملہ سے ان دونوں کے درمیان محبت اور رحمت اور ہمدردی کو پیدا کیا. اب دیکھیں، لڑکا کہیں کا ہے، لڑکی کہیں کی ہے، لڑکا کسی شہر کا، لڑکی کسی شہر کی، نہ وہ اس کو جانتا ہے نہ لڑکی اس کو جانتی ہے. لیکن بعد اس کے کہ دونوں ایک دوسرے سے بیگانے ہیں، انجانے ہیں. لیکن جب یہ دونوں رشتے ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو اب ان دونوں کے درمیان ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن، سارا خاندان ایک طرف اور یہ دونوں ایک طرف. اور جوں جیسے جیسے
ان کی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کی محبت منزل کمال، منزل عروج تک پہنچتی جاتی ہے، ویسے ویسے اللہ ان دونوں کی صورتوں کو ملاتا جاتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی شبیہ بنتے جاتے ہیں۔ پھر دیکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کر کہ شاید اللہ نے ان دونوں کو بنایا ہی ایک دوسرے کے لیے تھا۔ غور کیا آپ نے، یعنی دونوں کی صورتیں آپس میں ملنے لگتی ہیں، جیسے جیسے آہستہ آہستہ محبت پروان چڑھنے لگتی ہے تو ان کی محبت کا چراغ ہوا کے دوش پر روشن ہو جاتا ہے، پھر دنیا کا کوئی طوفان اس چراغ کو گل نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ محبت قائم رہنی چاہیے، مودت دونوں میں قائم رہنی چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو رکھا، شوہر اور بیوی کے درمیان۔ یہ اللہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک مودت، ایک رحمت۔ مودت کے معنی ہے محبت اور رحمت کے معنی ہے مہربانی۔ یہ اللہ نے دو لفظ استعمال کیوں کیے؟ اب یہاں پر توجہ فرمائیے گا۔ جو محبت ہوتی ہے، محبت باعث ہوتی ہے دو لوگوں کو قریب لانے کے لیے، یعنی محبت ایک دوسرے سے قریب لاتی ہے، اور مہربانی باعث ہوتی ہے ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے۔ توجہ کی آپ نے، یعنی اگر اللہ صرف محبت پیدا کرتا کہ ہم نے آپ کے درمیان میں محبت کو پیدا کر دیا، شوہر اور بیوی کے درمیان میں محبت کو پیدا کر دیا، تو اگر فقط محبت اللہ پیدا کرتا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تو آ جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ہمدرد نہ ہوتے، ایک دوسرے کے غمگسار نہ ہوتے، ایک دوسرے کے کام نہ آتے۔ لیکن اللہ نے محبت کے ساتھ مہربانی کو بھی پیدا کیا۔ اب یہ جو صبح سے شام تک شوہر گھر سے باہر بیوی کے لیے زحمتیں برداشت کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، یہ کس لیے؟ اور اسی طرح بیوی صبح سے شام تک گھر جو سنبھالتی ہے، شوہر کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہے، کھانے کا انتظام کرتی ہے اس کے آنے سے پہلے، یہ کس لیے؟ یہ محبت کی وجہ سے نہیں، یہ رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ محبت ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور مہربانی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد عورت کی ضرورت ہے اور عورت مرد کی ضرورت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بالکل ناقص ہیں، بلکہ قرآن کی زبان میں یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر بالکل عریاں ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے فرمایا ان خلق لکم من انفسکم، اللہ نے عورت کو تمہارے جنس سے پیدا کیا، یعنی ہر مرد کے لیے ایک عورت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی تخلیق مرد اور تخلیق عورت میں روز اول سے توازن برقرار ہے، یعنی نہ مرد کم ہیں اور نہ ہی عورتیں کم ہیں، جتنے مرد ہیں اتنے ہی عورتیں ہیں، ہر مرد کے لیے ایک عورت ہے۔ اب اگر دنیا سے کوئی انسان کوارا چلا جائے تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں معاشرے کا قصور ہے، اس میں ہمارا قصور ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان محبت کو، مودت کو اور مہربانی کو پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کی آماجگاہ بن سکو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان حاکم اور محکوم کا رشتہ نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ حکم چلائے گا اور عورت جو ہے وہ حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرے گی، نہیں، بلکہ ان کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہے وہ محبت اور مہربانی کا رشتہ ہے، اس لیے کہ دونوں احترام آدمیت میں مساوی ہیں، برابر ہیں۔ سیرت رسول اور آل رسول بھی یہی رہی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی ازواج سے محبت سے پیش آتے تھے، یہ نمونہ آپ رسول اللہ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ میں، اور اسی طرح مولا علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں یہ نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو محبت اور مودت، عزت، احترام کو آپس میں قائم رکھیے، دائم رکھیے، اس لیے کہ یہ محبت، یہ مودت، یہ ایک دوسرے کا، شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ ایک ایسا عنصر ہے کہ جو ازدواجی زندگی کو کامیاب کرتا ہے اور ازدواجی زندگی میں مٹھاس لاتا ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کا احترام کریں تاکہ آپ کی زندگی کامیاب بھی رہے اور آپ کی زندگی شہد کی طرح شیرین بھی رہے۔ اب
ایک سبق اور ہے، یہ آخری سبق، ایک سبق اور ہے کہ جس کو ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام کی ازدواجی زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ ہے قناعت اور بیجا توقعات سے گریز کرنا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم جب تک اللہ نے فاطمہ کو اپنے پاس بلا نہ لیا تب تک میں نے فاطمہ کو کبھی ناراض نہیں کیا، اور اسی طرح فاطمہ نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا۔ اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب زہرا مریض ہو گئیں، بیمار ہو گئیں، تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہرا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے تقاضا کریں، مجھ سے بتائیے تاکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو جناب زہرا فرماتی ہے، نہیں علی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی مسلسل اصرار کرتے ہیں، نہیں فاطمہ زہرا کچھ بتائیے تاکہ میں لا سکوں۔ جب مسلسل مولا علی اصرار کرتے ہیں تب جناب زہرا فرماتی ہیں کہ یا علی نہیں، مجھ سے میرے بابا رسول اللہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ زہرا کبھی اپنے شوہر سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم اس سے کسی چیز کا تقاضا کرو اور وہ اس کو پورا نہ کر سکے اور اس کو تمہارے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ اکبر! کیا چیز ایسی ہے کہ جو مولا علی مہیا نہیں کر سکتے؟ کیا چیز ایسی ہے جو جناب زہرا خود مہیا نہیں کر سکتی؟ تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اتنی سادہ زندگی گزاری؟ یہ کیوں گزاری؟ یہ اسی لیے گزاری ہے تاکہ آپ ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکیں۔ تو وہ بیویاں جو اپنے شوہر سے بیجا توقعات کا تقاضا کرتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر توجہ فرمائیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اپنے شوہر کو بیجا پریشان نہ کریں، اس لیے کہ مقصد نکاح میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ذہنی سکون ہوتا ہے، فکری سکون ہوتا ہے۔ جن کے پاس ذہنی اور فکری سکون نہیں ہوتا وہ مقصد نکاح، مقصد شادی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ لہٰذا ایک عنصر قناعت ہے، قناعت پسند ہونا چاہیے شوہر کو بھی، اور خاص کر جو بیویاں ہوتی ہیں اپنے شوہر سے بیجا توقعات اور تقاضے کرتی ہیں ان کو قناعت پسند ہونا چاہیے۔ اور اس رشتے کو قائم دائم رکھنے کے لیے، مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہ کریں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور ان حقوق کی ادائیگی کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ بات بیان کی جائے کہ جو شادی کی رکاوٹیں ہیں، کہ جو شادی کی مشکلات ہیں اور ان مشکلات کا حل کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔